کہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ شاہ صاحب کو جس کیس میں پھنسایا گیا ہے اور اس میں مسلسل کیس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کیس کا ریفرنس فائل ہو گیا، ایڈیشنل ریفرنس فائل ہو گیا۔ اب شاہ صاحب کو کیوں بٹھائے بیٹھے ہیں، جیل کسٹڈی میں کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ اعلیٰ عدالتوں کے بار بار فیصلے آئے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں اس کا چلان سبمٹ ہو گیا ہے یا اس کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو پھر ٹرائل تو پتہ نہیں کتنا چر چلے گا، کتنا عرصہ چلے گا، لیکن اس کو میں رکھنا پری ٹرائل جو ہے ایک طرح کی سزا ہے جو بڑی نامناسب ہے۔ اور ہم یہ کہہ رہے تھے، پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ بے نامی کے نعرے لگانے والے خورشید شاہ صاحب اس شہر کے ہی نہیں اس ملک کے محسنوں میں شامل ہیں، اس بندے کی بڑی کنٹریبیوشن، لہٰذا ان کو ایک خاص پرپز کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ پاکستان کی اپوزیشن کو وہ جو بائنڈنگ ہے وہ فراہم نہ کر سکے، اور ان کو اپنے تجربے کی روشنی میں وہ بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ جلد انصاف ہوگا، اور بڑے درست کہتے ہیں نا کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ یہ 1.5 سال بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں، ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں اب ان کی بیل بھی ہو جائے گی، اور یہ جو کیسز ہیں یہ اپنی موت مریں گے اور خورشید شاہ صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حکومت بھی گزرا اور حکومت بہت خوش نظر آ رہی ہے کہ استعفے جو ہے وہ مطلب نہیں آ سکے، اور جو پی ڈی ایم نے بڑا دعویٰ کیا تھا وہ اپنے دعوے سے پیچھے چلے گئے۔ پی ڈی ایم نے یہ کہا تھا کہ ہم جا کر اگر وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا تو ہم اپنے استعفیٰ ان کے منہ پہ ماریں گے۔ نہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا ہے نہ ہی ان کے منہ پہ استعفے مارے گئے۔ دیکھیے، پہلے تو آپ نے سوال کر دیا، جو میرا اصل موضوع تھا وہ رہ گیا کہ ایک حکومت نے پاکستان کے عوام پہ مہنگائی کا ایک بم مار دیا اور دوسرے بم مارنے کی تیاریاں ہیں۔ یوں تو اس طرح کے پٹاخے روز چھوٹتے ہیں، کبھی چینی کی قیمت بڑھتی ہے، کبھی تیل کی قیمت بڑھتی ہے، کبھی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے، کبھی آٹا بڑھتا ہے۔ نہیں بڑھتی تو تنخواہ نہیں بڑھتی، نہیں بڑھتی تو آمدن نہیں بڑھتی، نہیں بڑھتا تو لوگوں کا کاروبار نہیں بڑھتا، اور دن بدن روزگار نہیں بڑھتا اور لوگوں کی زندگی دن بدن تنگ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حکومت کے تمام اقدامات کو ایک طرف، لیکن اس کے اقدامات جس کے نتیجے میں مہنگائی آئی ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے حکمران ہیں؟ ہمیں بھی ہمارے جب حکومتوں میں تھے تو ہمیں بھی یہ بابو جو آتے ہیں نا، یہ بیرونی ملکوں سے اور اپنی بیوروکریسی ہوتی ہے، وہ آپ کو یہی کہتی ہے کہ یہ اقدامات اٹھائیں گے، 4 سال بعد آپ کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ کرنا شروع کر دے گی، 5 سال بعد یہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ بھائی، اس ملک کی 60-70% آبادی کے گھر میں آج کھانے کو نہیں ہے۔ آج وہ نوجوان جو ڈگریاں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے والدین کو سپورٹ نہیں کر سکتے، آج اپنی وہ والدین کے ساتھ اپنے گھر کو چلانے میں مدد نہیں کر سکتے، انہیں 5 سال بعد کی نوکریوں کے دلیل دے رہے ہو۔ جن کے گھروں میں آج بیماری ہے، 5 سال بعد کی باتیں ان سے کر رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے اس طرح کی پالیسیاں بناتے ہوئے۔ اور یہی ہوتا ہے عوامی حکمرانی، کہ آپ حالات کی ضرورتوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور درمیان میں سے رستے نکالتے ہیں۔ اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو آپ لوگوں کو ریلیف بھی دیتے ہیں۔ یہ ڈرامے کہ کبھی پہلے کہتے تھے وزیر اعظم اسمبلی میں آئے گا، وہاں تو آیا نہیں، اب کہتے ہیں وزیر اعظم عوام کے سامنے، کیا ٹیلی فون چار کر کے اب سستی شہرتوں کے ذریعے عوام کی بھوک مٹ جائے گی، عوام کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ ہم ان کے اس عمل کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق پی ڈی ایم کے استعفوں کا ہے، پی ڈی ایم نے کیا کہا تھا؟ اے پی سی میں پی ڈی ایم بنائی گئی، اس اے پی سی کی ہوسٹ پیپلز پارٹی تھی، اور اس میں ایک یادداشت لکھی گئی جو ایک فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ ہے، اس میں 26 پوائنٹس ہیں۔ اس میں تجزیہ کیا گیا کہ یہ حکومت کیا ہے، اس نے کیا 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 ہے، پاکستان کے اوپر کس طرح مسلط کی گئی ہے، اور اب اس کو کیوں جانا چاہیے، اور جانے کے ذریعے بھی بتائے۔ اور اس کے لیے بتایا کہ ہم جدوجہد کریں گے، ہم جمہوری اور سیاسی اور آئینی جدوجہد کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، ریلیز کریں گے، اسمبلیوں کے اندر اور باہر ان پہ دباؤ بڑھائیں گے، ہم عدالتوں میں ان کے کیس لے کے جائیں گے، ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے، اور ضرورت پڑنے پہ استعفوں کا آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ یادداشت ہے۔ ہم نے بلاول صاحب نے جو بات کی اس سے باہر نکل کے نہیں کی،
اور یہ کہا کہ ہم تجویز لے کے جائیں گے اپنے دوستوں کو, ساری جماعتوں کو اس پہ کنونس کریں گے. آج بھی غور کیجئے, ہم اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے, ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو قائل کر لیں گے. یہ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں, جس طرح میں یہاں کھڑا ہوں تو میں آپ کے سوالوں کے جواب میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا نہ ہو یا پی ڈی ایم کے طے کردہ اصول نہ ہو, تو وہ پیپلز پارٹی کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن پی ڈی ایم کی بات نہیں ہے. اس طرح باقی جماعتوں کی قیادت بھی ہے, وہ اپنی بات اگر کرتے ہیں پی ڈی ایم کی بات اس کو کنسیڈر کیا جائے جس پہ ساری جماعتوں کی قیادت کسی یادداشت کی صورت میں سائن کرتی ہے, کیونکہ ہم 11 جماعتیں ہیں. ہم سارے آپشنز کھلے رکھ کے آج بھی چل رہے ہیں. اور یاد رکھیے, سینٹ کے انتخابات کو روکنے کا جب بات ہوئی اور بائی الیکشنز کو بائیکاٹ کرنے کا جب بات ہوئی تو ہم نے کہا جی یہ بلاک نہیں ہوگا. ہمارا ایکسپیرینس, ہم باقی ساری جماعتوں کی بھی عزت کرتے ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی تاریخ میں, لیکن پیپلز پارٹی جمہوری تاریخ کے لیے آمروں کے خلاف لڑنے, طاقتوروں کے خلاف لڑنے, اس ملک کی اجارہ داریوں کے خلاف لڑنے کی اور مار کھانے کی اور قربانی دینے کی سب سے بڑی تاریخ کی ضامن ہے. ہم نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ عرض کیا کہ یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم سینٹ کا الیکشن روکیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پی ڈی ایم سینٹ کو نہیں توڑوانے کا مطالبہ کر رہے, ہم سینٹ کی بات نہیں کر رہے. سو ہم نے گزارش کی کہ ہم اپنی سی سی میں فیصلہ کریں گے. ہم نے سی سی میں بیٹھ کے اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشنز کی اور واپس آ کے پی ڈی ایم کو اپنا قانونی نقطہ نظر اور اپنا سیاسی نقطہ نظر دیا. ہم مشکور ہیں کہ ہماری ساری جماعتوں نے اس کو قبول کیا. بلکہ آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب نے, محمود خان ازرقزئی صاحب نے, شیرپاؤ صاحب نے, اے این پی والے ضمیر حیدر خوتی صاحب نے, ساری جماعتوں نے, ڈاکٹر مالک صاحب, سب نے اس بات کو اقرار کیا کہ پیپلز پارٹی کا موقف بالکل درست ہے اور بائی الیکشن میں بھی حصہ لیا جا رہا ہے اور سینٹ کے انتخاب میں بھی حصہ لیا جا رہا ہے. بین ہی ہم نے یہی کہا چیئرمین صاحب نے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ آپشن جو ہمارا تحریر شدہ جو پوائنٹس ہیں یہ اس کا حصہ ہے, اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور ایک جو اس پہ بحث ہوتی ہے نا, یہ اگر وہاں ڈیٹیل بات کریں گے, یہ جو بحث ہوتی ہے کہ جی نمبر نہیں ہے, نمبر حکومتوں کے پاس ہی ہوتے ہیں, یہ بات درست ہے. جو تعداد ہے وہ حکومت کے پاس زیادہ تعداد ہوتی ہے, اس لیے حکومت ہوتی ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن آپ نے ابھی صرف نام لیا ہے عدم اعتماد کا, ابھی فیصلہ بھی نہیں ہوا. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو کل تک ڈیولپمنٹ فنڈ کو گالیاں دیتے تھے اور حرام کہتے تھے اور اس کو برائی کی جڑ کہتے تھے, کرپشن کی, آج خان صاحب ایم این ایز کو بھی خزانے کھول بیٹھے ہیں, ایم پی ایز کو بھی کھول بیٹھے ہیں. آج چیف منسٹر پنجاب کو بھی یاد آیا کہ یہ ایم پی اے میرے دست و بازو ہیں. اور آپ کو یاد دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں بڑے عرصے سے دکھے بیٹھے تھے, کل وہ بھی پھٹ پڑے. تو ابھی ہم جو کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے درمیان بہت سارے کریکس ہیں, ان کے اتحادیوں میں, ان کی اپنی جماعت کے اندر, تو ابھی تو ہم نے صرف نام لیا ہے تو کریکس کھلنے شروع ہو گئے ہیں. جس دن تحریک پیش ہوئی آپ دھماکے سنیں گے انشاءاللہ. پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ ہم استعفیٰ دیں گے, پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے. تو کیا اب پیپلز پارٹی کے اس پہ عمل کیا جائے گا یا پی ڈی ایم کا؟ کل چیئرمین صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, آج سارے اخبارات میں بھی ہے اور میڈیا میں بھی چل رہا ہے, آپ ضرور دیکھ لیجئے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگلی جو میٹنگ ہو رہی ہے 4 تاریخ کو, اس میں فیصلہ کریں گے. جو ہماری ڈیڈ لائن گزر گئی, اب فیصلہ کریں گے کہ لانگ مارچ ہوگا اور جو عدم اعتماد کی تحریک, اس میں ہم نے کون سا سٹیپ پہلے لینا ہے. یہ تو آلریڈی فیصلہ موجود ہے, ہم کسی پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہاں اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو گیا جس میں کریکشن کی ضرورت ہے, تو اگر آپ کا سمت اور ہدف کلیئر ہے اور اسی طرح آپ قائم ہیں اور آپ اپنی کسی فیصلے کے اندر کچھ سلائٹلی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں, مثلا ہمارے جلسے جلوس جاری ہیں لیکن درمیان میں پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں فوگ آ گئی, بہت زیادہ ٹھنڈ شروع ہو گئی, تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی 15-20 دن مہینہ آگے کر لیا جائے اس ڈیٹ کو, تو یہ کوئی نامناسب بات نہیں ہے. ہمارا ہدف نہیں بدلا, ہم نے یو ٹرن نہیں لیا, ہم نے اپنی صرف پالیسی میں ایڈجسٹمنٹ کی ہے. یو ٹرن والے اور ہیں,
सर वो पेम्प्रा ने बोल पर भी पाबंदी आयद कर दी कि जी आप पीडीएम के लाइव जलसे बगैर वक्फे के कैसे दिखा रहे हो, और वो जुर्माना भी आयद किया हुआ, उसकी नशियात मुअत्तल की। आप क्या समझते हैं, क्या इजहार राय की आज़ादी को कुचला जा रहा है? देखिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, ये फाशिज़म की आला मिसाल है। और फाशिज़म का कमाल ये होता है कि वो आता तो असम्बलियों के ज़रिए है, इंतखाबात के ज़रिए है, लेकिन फिर उन इदारों को गैर मोतबर करते हुए, एक वो मीडिया का गला दबाता है, दो वो अदालतों के ऊपर अपनी हाकमियत खड़ी करता है, तीन कि वो अपने मुखालिफिन को अपना मुखालिफ नहीं, वो मुल्क का दुश्मन साबित करने की कोशिश करता है, और फिर तमाम जमहूरी और आइनी और सियासी रस्ते छोड़ के वो कौम को एक अजीब से ख्वाब दिखाता है, जबर के निज़ाम लेके आता है जिसके आज शिकार कुर्सी से सब बैठे हैं। और फिर ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब अजीब व गरीब ज़हन रखते हैं। वो कभी सऊदी अरब की बादशाहत को ख्वाब लेके बैठ जाते हैं कि जी सऊदीया का निज़ाम बड़ा अच्छा है, ये सोचे बगैर कि वहाँ बड़ी जाबराना बादशाहत है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत है। भाई चलो जितनी भी है जमहूरियत है। इसी तरह कभी कभी उनको ख्याल आता है कि ईरान में बड़ा आला निज़ाम है, ईरानी निज़ाम लाना चाहिए। फिर उनको ये भी याद नहीं रहता कि ईरान का निज़ाम हमसे बहुत मुख्तलिफ है, वो समाज हमसे बहुत मुख्तलिफ है। और ख़ास तौर पे वो पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जी देखें हमारे यहाँ तो 5 साल की पॉलिसियाँ बनती हैं, चीन में तो 20-20 साल के मंसूबे होते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो ये सोचे बगैर कि चीन का निज़ाम क्या है, वहाँ की आवाम क्या है, वहाँ का माहौल और मिजाज क्या है उस समाज का, उनकी स्ट्रगल क्या है, आप ख्वाब वो देखें पाकिस्तान में खड़े होके। और इमरान खान साहब, हमने 5 साल में नहीं, हमने 1.5 2 साल 2.5 साल की हुकूमतों में पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिए हैं। हमने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया है, हमने पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए दूर रस फैसले किए हैं। हमने 1.5 2 साल की मुद्दतों में पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड अवाम की फलाह के लिए लेजिस्लेशंस की हैं। तो ये बात कि जी हमें 20 साल चाहिए, ये अनोखे लाडले के ख्वाब नहीं चलेंगे। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर रह के बातें नहीं करते, वो हवा में बातें करते हैं। कभी उनको चाइना याद आता है, कभी सऊदी अरब याद आता है। चौधरी मंजूर साहब, वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबा सिंध हमारा नहीं है, तो आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म को ये कहना चाहिए? ये तो खैर अगर किसी ने कहा तो ये बड़ी नामुनासिब बात है। सारा मुल्क हमारा है, एक एक इंच हमारा है। हम सारे मुल्क के, हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ के ज़ामन हैं। कोई कहे ना कहे, हम ज़ामन हैं, और हम सारे पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा भी करेंगे, एक एक इंच के मफाद को भी देखेंगे। और ये ख्याल, बस मैंने कहा ना कि वो बात करते हुए बाज़ औक़ात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। चौधरी साहब, हाउस की गाड़ियों में आप कुत्तों को देख रहे हैं, ये कैसा तर्ज हुकूमत है? आप खुद फरमाइए, इसके वो मुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत रहेगी? आपके सवाल में सारा कुछ है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि पीडीएम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी करने वाली थी, उसमें भी थोड़ा सा डिले आ गया है। क्या आप नहीं समझते हैं कि जो पीडीएम अपनी पॉलिसीज तब्दील कर रही है उससे हुकूमत को फ़ायदा पहुंच रहा है? नहीं, देखिए कायरा साहब ने अभी कहा कि हमने थोड़ा डेट्स का पंजाब के अंदर बहुत धुंध थी, दिन सिर्फ 3-4 घंटे का था। अभी शेड्यूल आ गया, 5 को मुजफ्फराबाद, 9 को हैदराबाद, 13 को सियालकोट, 13 को खुजदार। ये पूरा जो फरवरी है उसका शेड्यूल आ गया है, और आगे भी इसी तरह होगा। 4 को फैसला होगा कि किस तरह से लॉन्ग मार्च की क्या डेट होती है, किस तरह से अदम एतमाद की तहरीक पे क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे चीज़ों को बिल्कुल उसके लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हुकूमत तो दावा करती है कि जो माशी सूरत हाल हमने बहुत बेहतर कर दी है, स्टॉक एक्सचेंज को देखें, लेकिन अमली तौर पर जो जिस तरह की महंगाई है, गरीब आवाम पिस रही है, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? क्या वो आदाद व शुमार दुरुस्त हैं या ये आदाद व शुमार? देखिए, आम आदमी जो होता है ना, उसकी 80% आमदन, जो 80 से 90% वो 3-4 चीज़ों में जाती है। आटा, चीनी, घी, बिजली का बिल, गैस का बिल। अब देख लें, आप इन चीज़ों को देख लें। अगर आप आटे को देखें, 620 से जब ये आए थे, अब 1400 पे 20 किलो का थैला जो है वो मिल रहा है। अगर आप घी को देखें तो वो 140 से 150, 160 से उठाकर 240, 260 पे चला गया है, जो भी जिस मिकदार में था। चीनी 55 पे थी, 100 रुपये पे चली गई। पेट्रोल की कीमतें देखें, बिजली का बिल देखें, 8-9 रुपये एवरेज, 10 रुपये यूनिट था, अब 21-22 रुपये का यूनिट हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आम आदमी बराह रास्त इफ़ेक्ट होता है,
اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ نے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا, آپ نے لوگوں کو روزگار دیا نہیں گیا. ابھی یہ کر کیا رہے ہیں کہ ادارے بھی بیچ رہے ہیں, بیچ نہیں رہے بلکہ خرید رہے ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر کے ادارے خرید رہے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ 70,000 ملازمتیں جو ہیں اس کو نکالا نہیں جا رہا, وہ جابز ختم کر رہے ہیں. یہ IMF کا ایجنڈا ہے جس کو لے کر پینشنز ختم کر رہے ہیں. تو یہ کس طرف بڑھ رہے ہیں, یہ ملک کو کہاں پہ لے کر جا رہے ہیں. دوسری طرف ان کے سکینڈلز پہ سکینڈل آ رہے ہیں, کبھی آٹے کا, کبھی چینی کا, کبھی پیٹرول کا, کبھی LNG کا. اور ابھی یہ ابراج گروپ کا جو عارف نقوی وہاں پہ یہ کے الیکٹرک کا جو مالک تھا وہ گرفتار تھا یا اس بیل پہ تھا برطانیہ میں. اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا جو $1 ارب کی کرپشن جس پہ ہے, جس نے فراڈ کیا ہے. اب اس میں عمران خان جو ہے جب وہ گرفتار ہوا تو اس نے کہا میرا پہلا سورس جو ہے وہ عمران خان ہے, دوسرا یہ جو صدر ہے علوی صاحب وہ ہیں. تو اس پہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں غور سے جو یہ ان کا الیکشن کمیشن میں کیس ہے اس کی طرف دیکھیں آپ. وہ ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے, اس سے پوری کہانی کھل جاتی ہے. اسی ایک کیس کے اندر منی لانڈرنگ بھی ہے, ایمبیزلمنٹ بھی ہے, کتنی خرابیاں ہیں جس کو یہ چلنے نہیں دے رہے تھے. تو یہ اب ان کا ٹائم آ گیا ہے, یہ اب مٹی نہیں ڈال سکتے. کبھی چینی کا کمیشن ڈالتا ہے مٹی, کبھی الیکشن کمیشن تو مٹی. اب براڈ شیٹ پہ یہ مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نہیں ڈالی جا سکتی. ایک چھوٹی سی گزارش آخر میں یہ کر لوں, یہ جو ان کے اعداد و شمار کی باتیں ہیں نا, ان کے اعداد و شمار اپنی جگہ رکھیں. یہ عوام کھڑی ہے, ان کو اللہ اور رسول کی قسم دے کے پوچھیں کہ تمہاری زندگی میں بہتری آ گئی ہے تو اکانومی ٹھیک ہو گئی. ویسے ہی پوچھ لیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.